چلو بھائی، مجھے تو پتہ ہے کہ اب نے کرنا کیا ہے. اب آپ لوگ سوچ لو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو کالج میں جو ڈرامہ کے لیے گرلس کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، بوائز کو، وہاں پر کوئی سمجھ میں نہیں آنے والا، کیونکہ آج کل ہمیں جیسا ٹیلنٹ چاہیے ویسا کوئی ملنے نہیں والا. جتنی بیوٹیفل ہونا چاہیے ویسی کوئی ہے نہیں. تو اب تم خود بتاؤ کہ ایسے میں ہم جیسا ڈھونڈ رہے ہیں ویسے ملنا مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ مشکل ہے بھائی. دیکھتے ہیں پھر بھی کیا ہوتا ہے. اور یہ ڈیٹ کا تو الگ ہی چل رہا ہے. سر وہ مجھے لگتا ہے کہ نا آپ کو وہاں پر جا کے ہے نا آپ کو نہیں لینا چاہیے انٹرویو، وہ کسی اور کو لینا چاہیے. کیوں؟ تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کیا بولا تم نے یونجن؟ تمہیں ہم نے اتنی پرمیشن نہیں دی ہے کہ تم ہم سے ایسا سوال کرو کہ ہم لیں گے یا نہیں. سوری سر، وہ ہمیں اس لیے نہیں بول رہا تھا کیونکہ آپ ہمیشہ جاتے ہو اور آپ ایک بھی لڑکے کو یا لڑکے کو سلیکٹ نہیں کرتے ہو، اس لیے میں نے بول دیا. اچھا، کوئی ہونا بھی تو چاہیے ویسا سلیکٹ کرنے والا، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں. تو سر بعد میں تو آپ ہم لوگوں سے ہی سلیکٹ کرواتے ہو نا. چپ رہا کرو. جتنا تم سے کام کا بولا نا اتنا کام کرو. زیادہ دماغ چلاؤ گے نا تو تمہارا جو دماغ ہے نا وہی خالی ہو جائے گا. 2 منٹ لگیں گے تمہارا ریزیگنیشن لیٹر دینے میں. ہاں، یہ کچھ زیادہ نہیں بولنے لگا ہے کوکی؟ ہاں، بہت زیادہ بولتا ہے بھائی. دیکھو تو بات کیا کر رہی ہے، ہم لوگوں پہ ڈاؤٹ کر رہی ہے. ہمیں آج تک ایسی ملی نہیں جن کو ہم کریں، جو ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرے. کسی میں اتنا دم نہیں کہ کوئی ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرے، اور جو ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لے گی ہم مان لیں گے ہاں وہی ڈرامہ کوئین نمبر 1 بنے گی. بٹ ایسی آج تک کوئی ملی نہیں ہمارے کو. ہم 2 سال سے انٹرویو لے رہے ہیں. 2 سال سے انٹرویو لینے میں ہم کو آج تک ایک لڑکی سمجھ میں نہیں. اور تم بات کرتے ہو کہ کوئی ہمیں سمجھ میں آئی؟ نہ ایک ذرا نہیں. اور مجھے تو لگتا ہے نا کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے اس میں آج تک ابھی تک ایک ایسی لڑکی آئی ہی نہیں ہے جو ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننے کے لائق ہے. کیونکہ اگر ایسی کوئی ہوتی تو کم تیونگ جون جنگکوک کی نظروں سے بچ پانا امپاسبل. آج تک ہمیں کوئی چیلنج نہیں دے پائی ہے. سو بی ریڈی. کوئی تو ہوگی وہ جو ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کرے گی. جب ہی ہم مانیں گے کہ وہ ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننے کے لائق ہے اور ہمارے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس یونیورسٹی میں ٹک پانا اٹس امپاسبل. بٹ تم لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کو اپنا ہی چلتا ہے. تمہارے کو کچھ بھی سب بتا لو، تم کچھ بھی نہیں کرنے والے ہو. فالتو میں ہمارے لوگوں کا دماغ خراب کرنے آ جاتے ہو. جا کے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو. جتنا ہم بول رہے ہیں صرف اتنا کرا کرو. ہمارے کو زیادہ گیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے فالتو کا گیان دینے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہیٹرز آلریڈی بہت ہیں جنہوں ہم گھاس ڈال دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے کو ہڈیاں پسند نہیں ہیں ان کو ڈالنا، پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. اس لیے جا کے اپنا کام کرو. اور جتنا بات تم نے آج کری ہے نا اتنی بات اگر تم نے دوبارہ مجھ سے کری تو تم سوچ ہی لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. سمجھے کیا؟ جنگکوک غصہ نہیں. چلو، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے ان کے پاس. ان کا تو کام ہی کیا ہے؟ فالتو میں صرف دماغ خراب کرنا. روز کے روز میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور بس. اور پھر بولتے ہیں کہ ہے نا تائے کو غصہ کرتے ہیں. غصہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارے کو غصہ یہ لوگ ایسے میں دلا دیتے ہیں. چل بھائی چلتے ہیں. ویسے بھی کل یونیورسٹی جانا ہے تو یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ کیا سسٹم چل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ہے جانے سے، بٹ پھر بھی ہماری یونیورسٹی ہے، ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا. اور کون ہی دیکھے گا ہماری یونیورسٹی کو؟ ڈیٹ کو پہنچائیں گے تو وہاں سے ہمارے لیے کوئی لڑکی پسند کر کے لے کے جائیں گے. ہاں بھائی، ان کا تو الگ ہی چل رہا ہے. 2 سال سے اسی لیے ہم ان کو کبھی یونیورسٹی جانے ہی نہیں دی ہیں جب سے ان نے ہماری شادی کی بات کریں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جو لڑکی نے اچھے سے بات کری وہ ادھر ہی پھسل جائیں گے اور ادھر ہی ہمیں فورس کرنے لگیں گے. ہاں بھائی، ویسے بھی تو 2 سال سے پیچھے لگے ہیں وہ ادر سائڈ یونین. بھائی دیکھ، میں تو اسے بول رہی ہوں بلو رانی کہ وہاں پر جا کے نا ایک دم قاتلانہ ایکٹنگ کرنی ہے، ایسی کہ وہ ہمارے فین فالوئنگ کے لسٹ میں آ جائے اور ہمیں ہیروئن نمبر 1 بنانے کے لیے مان جائیں. ویسے بھی ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننے کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیدو. ہاں پتہ ہے بیبی، مجھے پتہ ہے.
हाँ दीदू, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि वो वहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, मैंने जितना भी सुना है वो सारे खड़ूस हैं। मैंने बोला है जो उनके ओनर है ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करते, सबको रिजेक्ट ही करते हैं। आज तक उनने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है और हम लोगों का इंटरव्यू भी वही लेने वाले हैं। देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। मेरे से तो कुछ बोले ना दीदू, तो मैं उनको ऐसा सेवेज रिप्लाई दूंगी ना कि दूसरी बार वो मुझसे बोलने से पहले, उलझने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। बिकॉज आई एम बिल्लो रानी। येस बेबी, मुझे पता है यू आर बिल्लो रानी। तुम फिक्र मत करो बेबी। वैसे भी वो तुझसे या मुझसे कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर सेवेज क्वीन। सो एक बात बोलेंगे 10 बात सुनाएंगे अपन। सही है दीदू। इन ड्रामा यूनिवर्सिटी देखो, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ कि जितने भी कंसल्टेंट हैं सबको फटाफट पूछाना। इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सबका है ना एक एक करके नाम लेंगे। योंजुन, सुबिन, तुम लोगों का काम रहेगा बस फटाफट तुम्हें पूछाना रहेगा। ओके सर, हम पूछा देंगे। आप जाके केबिन में वेट करो। ओके सर, मैं भी पूछा दूँगा, आप केबिन में वेट करो बस। देखो दीदू, हम जा रहेंगे, अच्छे से तैयार होकर चलना। और मैं कैसी लग रही हूँ बोलो? एकदम लग रही हूँ ना कातिल हसीना, बहा के पसीना। बोलो, बोल दे यार दीदू, कैसी लग रही हूँ? तू बोलती क्यों नहीं है? मुझ जैसे लिखना एकदम सेज की बात नहीं है। हाँ, तू एकदम पटाखा लग रही, पटाखा, एकदम कातिलाना। और मैं कैसी लग रही हूँ बता? मैं भी मस्त लग रही हूँ ना। हाँ दीदू, तू भी एकदम मस्त लग रही है। थैंक यू। आज तो हम बिजली गिराएंगे। ड्रामा यूनिवर्सिटी में 2 ड्रामा क्वींस जा रही हैं, इन फ्यूचर वाली। हाँ दीदू, सही बात है। वी आर ड्रामा क्वींस। ये हमारा ड्रीम है और इसे हमसे कोई ना तो अलग कर सकता है ना तो छीन सकता है। हाँ सही बात है बेबी, टेंशन मत ले, आज हम सेलेक्ट होके ही आएंगे। और अगर उन्हें हमें सेलेक्ट नहीं भी करे ना तो भी सेलेक्ट करना है। आप लोग यानी इंटरव्यू देने आई हो क्या? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, हम इंटरव्यू देने आए हैं। तो क्या यहाँ पर भंडारा चल रही है कि हम भंडारे में खाना खाने आएंगे? यार इतना सेवेज रिप्लाई मत दो। जिसके सामने तुम जा रहे हो ना वो तुमसे ज़्यादा बड़ा सेवेज किंग है। तुम एक काम करो, एक मेरे साथ चलो और एक योंजुन तुम लेके जाओ। एक तुम ताई के रूम में लेके जाओ, मैं इनको कुकी के रूम में लेके जाता हूँ। कुकी सॉरी, गलती से क्या क्या बोल देता हूँ मैं। संभाल के बोलो बेटा, जिसका नाम ले रहा हो ना वो तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा ना कि तुम याद रखोगे। ऐसे ही योंजुन और सुबिन एक को ताई के रूम में और एक को जंगकुक के केबिन में लेके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ वो दोनों ऑलरेडी सारे कंटेस्टेंट का इंटरव्यू लेके और गुस्से में लाल पीले होके बैठे हुए थे और सबके ऊपर एकदम बरसे जा रहे थे। अब देखते हैं हमारी सेवेज किंग क्या करती हैं, क्वींस। देखो, मेरा अभी ना इंटरव्यू लेने का बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे भी तुम भी क्या कर लोगी? अभी जितनों ने दिया है ना सब फेल हो गई हैं, तो तुम्हारा भी कोई इंटरव्यू लेने से कोई मतलब नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सीधे से गेट खोलो और अब जाओ यहाँ से। मुझे अब कोई इंट्रो नहीं लेना है। मैं थक चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अब घर पर। मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस अपना घर का रास्ता नापो और जाओ। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में जो आपका सपना है वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि मैं देने से ही दिया। मेरा दिमाग जितना ख़राब हो चुका है ना आज यहाँ पर आगे, उतना तो मेरा पूरे ईयर में नहीं हुआ होगा। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे दिमाग का पारा ना 100 से ऊपर चला जाता है। हेलो, जितना तुम बोल रहे हो ना लिमिट से बोलो। किसके सामने और क्या बोल रहा है ना ये सोच के बोला करो। हाँ, तुम ऑनर होंगे यहाँ के, लेकिन मैं भी जिमीना हूँ। सोच समझ के किससे क्या बोलना है। ना इंट्रो लिया ना कुछ, फालतू में आते थे ही अपना मुंह चालू कर लिया। क्या लगता है मैं तुम्हारे सुनने के लिए आई हूँ? ऑनर हो गए तो कुछ भी बोलोगे। लिमिट से। मैं यहाँ पर किसी की सुनती नहीं हूँ, जिमीना सुनाती है ओनली। और हाँ, क्या बोल रहे हो कि टिक नहीं पाऊँगी? तुम टिकने का मौका दोगे जब भी तो टिक पाऊँगी ना। ये बोलो कि हमारे को रखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जो क्या तुम्हारे को रखना, हाँ हमारे को सहना किसी के बस की बात नहीं है। बिकॉज हार ना आपको ही पड़ेगा ना, हम थोड़ी नहीं हारेंगे, क्योंकि मैं क्वीन हूँ और क्वीन कभी हारती नहीं है, सिर्फ हराती है।
اور مجھے پتہ ہے اسی بات کا تمہیں کو ڈر ہوگا نام سنتے تھے ہی کہ پارک جمین ہے، تو تم نے میرا انٹرو لینا ہی کینسل کر دیا۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولتی ہو، تمہارا منہ چپ نہیں رہ سکتا؟ کیا بول رہی ہو؟ کم تیوں کسی سے ڈرے گا تم سے، وہ بھی چیلنج لینے میں۔ چیلنج، آئی لو چیلنجز، سو بی کیئرفل کیا بول رہی ہو کیا نہیں بول رہی ہو۔ جتنا تم نے بولا ہے نا ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے، لیکن آئندہ میرے سامنے اتنا بولنے کی نا ضرورت مت کرنا، کیونکہ مجھے نہیں پسند ہے کہ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے۔ اور جتنا تم نے بولا کہ چیلنج، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں 6 منتھ کا ٹائم دیتا ہوں۔ اگر تم نے 6 منتھ میں اس یونیورسٹی سے خود ریزائن نہیں دیا نا، کیا ریزائن میں اور ریزائن دوں گی؟ تمہیں لگتا ہے میری شکل دیکھ کے کہ میں ریزائن دوں گی؟ تم کو خود کو ریزائن دینا پڑ جائے گا، لیکن جمینا دا موجی بیبی کبھی ریزائن نہیں دے گی، بیکاز جمینا ہے۔ میرے پیچھے آگے اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن میں اونلی ڈرامہ کوئین بننے کے لیے کیا ہوا؟ پہلے میرے سے دور ہٹو، تم انٹرو لے رہا ہو نہ کہ تو اتنے سے میں تم اتنا ڈر گئی۔ سوچو تمہیں 6 منتھ کے لیے مجھے جھیلنا ہے، پھر کیا ہوگا ڈرامہ کوئین؟ پھر تمہارا جو ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننے کا سپنا ہے نا، وہ 2 منٹ میں چکنا چور ہو جائے گا، سمجھ رہی ہو؟ سوچو سمجھو اور پھر ڈیسیزن لو۔ 2 منٹ میں ہاں بول کے جانے میں نا کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھی کیا؟ کیونکہ تم جس کے سامنے کھڑی ہو، کیا کھڑی ہوں میں نے ایک بار بول دیا نا کہ مجھے چیلنجز پسند ہے، اور اب تم بھی کم تیونگ ہارنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، کیونکہ جمینا کبھی نہیں ہارتی۔ اور رہا بات ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننے کی بات میرے ڈریم کی، ہاں وہ تو بھول ہی جاؤ۔ اچھا بھول جاؤں؟ وہ تو میں تمہیں بن کے دکھاؤں گی، ہاں دیکھتے ہیں کیسے بن کے دکھاؤ گی۔ اگر تم 6 مہینے ٹک گئی نا تو میں تمہیں اس یونیورسٹی میں ٹاپ اسٹوڈنٹ میں رکھوں گا۔ ادر سائڈ کوک کیا دماغ خراب ہے یہ پھالتو میں، میرے کو ان سب کا انٹرو لینے ہی کیوں پڑ رہا ہے؟ ایک بھی صحیح نہیں ہے، سب پاگل ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک، کسی کو کچھ نہیں آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا ہے، اور یہاں پر آ جاتے ہیں انٹرو دینے ڈرامہ یونیورسٹی میں، نمبر 1 یونیورسٹی میں انٹرو دینے آ جاتے ہیں۔ دیکھو تو نہ شکل نہ صورت، اور یہاں آ کے اور ہماری کمپنی میں، ہماری یونیورسٹی میں آ کے اور گیان دینے آ جاتے ہیں۔ کیا پاگل ماگل ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، نہیں ان کے اندر اتنا دل، اتنا کانفیڈینس آتا کہاں سے ہے؟ اگر ان کی جگہ میں ہوتا نا تو پکا اتنا کانفیڈینس تو میں اپنے اندر کبھی نہیں آنے دیتا پھالتو کا، کیونکہ ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے انٹرویو کے لیے اس سبن نے کیسے لوگوں کو رکھا ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے میں انٹرو لے رہا ہوں، مجھے ایک کینڈیڈیٹ سمجھ میں نہیں۔ ہیلو جتنا کس سے بات کر رہے ہو تم یہ بتاؤ؟ پاگل انسان جیسے لگے پڑے ہو۔ 1 گھنٹے سے میں تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہوں گی، 1 گھنٹے سے، سوری 15 منٹ سے، ویسے کتنا بھی ہو، لیکن میں کھڑی ہوں تمہارے پیچھے، اور جتنا تم بول رہے ہو نا چکر تمہارا منہ بند نہیں رہ سکتا کیا؟ تمہیں جو انٹرو لینا ہے تم لو نا، میں یہیں پر کھڑی ہوں، لیکن نہیں، تمہارے کو تو دوسرے جو پیچھے پہلے آتے ہیں ان کنٹیسٹنٹوں کی برائی کرنا ہے، ایک دم عورتوں کی طرح۔ یہ کام ہے نا آپ لوگوں کا نہیں ہے، یہ لیڈیزوں کا کام رہتا ہے۔ سو بی کیئرفل، سوچ سمجھ کے بولا کرو کیا بول رہے ہو، کس سے بول رہے ہو۔ ہر کچھ بولنے کی بول دو، یعنی نہ کچھ پوچھنا، نہ تاشنا، نہ تم کیا کر سکتی ہو، کیا پڑھی لکھی ہو، یہ وہ دن فن جو انٹرو میں لیتے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور اپنے حساب سے کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہو۔ کہ پاگل ماگل ہو تم، تھوڑے سے مینٹل ہو؟ میرے حساب سے تمہارے کو ہے نا مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمیشن لے ہی لینا چاہیے، کیونکہ تم جو ایسے لوگوں کو جو چلا رہا ہو نا یونیورسٹی، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو میرے نام کر دو، میں چلاؤں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یونیورسٹی چلاتے کیسے ہیں۔ تم کچھ زیادہ نہیں بولتی ہو؟ یعنی میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، آئی ایم CEO آف دس کمپنی، دس کالج، لیکن تم نے کیوں بولا؟ بیکاز آئی ایم گرل اینڈ مائی لائف مائی رولس۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے بولنے والے کہ میں بولوں گی یا نہیں بولوں گی؟ تم اگر مجھے نہیں سہ سکتے، یا تمہارے بس کی بات نہیں ہے مجھے رکھنا، تو وہ بات الگ ہے۔ ہے یو شٹ اپ، اوکے؟ مجھے ہے نا یہ سب پسند نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی بات کرے، اور تم جتنا بول رہی ہو نا اتنے سے تو مجھے لگتا ہی ہے کہ تم ایک نمبر کی بدتمیز نکچڑی لڑکی ہو۔ اوہ نائس، میں نہ تو بدتمیز لڑکی ہوں نہ نکچڑی لڑکی ہوں، میں سیویج کوئین ہوں۔
ओ सेवेज क्वीन, तो तुम्हारा जो ड्रामा क्वीन नंबर 1 बनने का सपना है ना, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम सेवेज ही रहो बस। कैसे बात करना है अपने इंटरव्यूअर से तुम्हें समझ में नहीं आता। बस शुरू हो गई। मैंने बोला चल ठीक है, मेरा पारा चढ़ा हुआ था। तुमने क्यों बोला, तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ था। हे मैं इतना किसी की नहीं सुनती हूँ। जितना तुम बोल रहे थे ना, उतनी बात सुन के मेरा पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया था क्या। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है मिसेस यूंगी। तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू यहीं पर कैंसिल हुआ। मैं आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकता। ओहो, नहीं दे सकते। वैसे भी आपकी औकात भी नहीं थी मुझे रखने की और मुझे सहने की, क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। और आप जैसे लोगों के यहाँ पर मुझ जैसे को रखना, ओह नो, ये तो आपके बस की बात ही नहीं थी। वैसे आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहोगे ना, तो कसम से आपकी जो है ना धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ मैं, बिकॉज आई एम यूंगी। मुझसे अच्छे घबराते हैं, तो आप किस खेत की मूली थे। बड़े आए मुझे रिजेक्ट करने वाले, शक्ल ना सूरत, और मुझे रिजेक्ट करेंगे, यूंगी को रिजेक्ट करेंगे। हेलो, चल ठीक है, मैं तुम्हें 6 मंथ का टाइम देता हूँ। अगर तुमने इन 6 मंथ के अंदर मुझे गलत साबित कर दिया तो तुम ड्रामा क्वीन नंबर 1, और अगर मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओगी, फिर किसी से चैलेंज लेने के काबिल नहीं होगी। ऐसे ही वो दोनों भाई उन दोनों से इसको चैलेंज दे देते हैं 6 मंथ के लिए, कि उन्हें 6 मंथ के अंदर ड्रामा यूनिवर्सिटी में टॉप लेवल पर आके दिखाना होगा। जितने भी लोग हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनसे भी नंबर 1 पर आके दिखाना होगा। क्या हुआ, क्यों मूड सैड है। क्या यार दीदी, फालतू लोग थे। मुझे लगता है ये फालतू लोग इंटरव्यू लेते ही क्यों हैं। आपको पता है क्या कर रहे थे, मुझे चैलेंज दिया है कि 6 मंथ में वो कर रहे थे। हाँ सेम उसका पागल दूसरा नंबर का जो भाई था ना, वो भी सेम वैसे ही था। उनने भी मुझे चैलेंज दिया है कि 6 मंथ में हमें उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। ओ बेब्स, नो टेंशन, वी आर सेवेज किंग। हम लोगों को हरा पाना इट्स इम्पॉसिबल। हाँ सही बात है, ये तो हमारे चुटकियों का खेल है। हम नहीं हारेंगे, ये बात हमें पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता ना। उन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस गिरने में ना कुछ टाइम ही लगेगा। वैसे भी हम लोगों को हराना, हाँ इट्स इम्पॉसिबल, यस पता है मुझे। वैसे भी हम ड्रामा यूनिवर्सिटी की तैयारी तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। जिन लोगों से उन्हें कॉम्पिटिशन करने की बोले हैं, वो तो फिर भी कुल मात्र 2.5 साल हुए हैं उनको। हमारे लिए वो सब चीज़ें चुटकियों का खेल है। क्यों शुगी बोल। हाँ दीदू सही बात है। वैसे भी उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि एक्टिंग बोलते किसको हैं, ड्रामा किसे बोलते हैं। बस वो तो फालतू में है ना, अपना जो रोब दिखाने के लिए, गुस्सा उतारने के लिए आते होंगे वहाँ पर। हाँ सही बात है, मैं तो तेरे साथ हूँ। मैं तो उन लोगों को है ना एकदम सेवेज रिप्लाई देने के लिए ना परमानेंट तैयार हूँ। ओह बेबी, सेम टू यू, सेम टू सेम। मैं भी यही सोच रही थी कि उन लोगों को बताना पड़ेगा कि यूमिन है कौन। वैसे भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब कर दिया आज उनने हमारा। हाँ जाते थे चिल्लाने लग गए। ऐसे ही उन लोगों की बात चलती हैगी, और ऐसे करते हुए पूरे 6 मंथ बीत जाते हैं, जिसके दौरान जिमिना और यूंगी दोनों एक बार भी ताए कुक से हारती नहीं है। हर चीज़ में फर्स्ट आती हैं, बिकॉज उनकी तैयारी तो टॉप लेवल की थी। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो सोचा था ये हार जाएगी, लेकिन ये तो एक टॉप लेवल पे जा रही हैगी। इसका मतलब है मैंने जिसको चैलेंज दिया था वो सही लड़की है। पहली बार मुझे कोई लड़की ऐसी लगी है जिसने मुझे चैलेंज दिया था और जिसने मुझे हराया है। मानना पड़ेगा लड़की में दम तो है, कुछ भी बोलो। हाँ भाई सही बात है, मैंने भी जो उसे चैलेंज दिया है ना, उसने भी एकदम सेवेज गिरी से ही मुझे हराया है। दोनों सीस हैं, लेकिन दोनों सेवेज क्वीन हैं। और सेवेज क्वीन के साथ साथ अब मुझे लगता है कि वो ड्रामा क्वीन नंबर 1 भी बनने के लिए एकदम तैयार हैं। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि उसे आज तक मैंने कितने सारे चैलेंज दिया इस 6 मंथ में,
کہ وہ ہار جائے، بٹ ایک بار بھی وہ بندی ہاری نہیں ہے۔ سیم بھائی سیم، تم نے تو دیا ہے، میں نے تو اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کو کتنے سارے ایسے ٹاسک دیے ہیں جو ابھی تک ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹوں نے کمپلیٹ نہیں کیے ہوں گے، لیکن وہ بندی نے سیویج کوئین کر کے پورے چیلنج ایکسیپٹ کرتے اور اسے کلیئر کر دی، جس کا مجھے یقین نہیں تھا بھائی، مجھے، کہ وہ کر سکتی ہے، وہ کام بھی انہوں نے کر دیا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ ہے ہمارے کالج کے لیے۔ ادر سائڈ یار میں ان سے بول کے تھک گیا ہوں، اب تو پورے 2.5 سال ہونے کو آ گئے ہیں گے، مجھے پوتا پوتی کی شکل دیکھنی ہے۔ چلو آج میں جاتا ہوں کالج ہی، اور کالج میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بندے کر کیا رہے ہیں۔ 6 منتھ سے کالج میں ہی لگے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کی بندی پسند آ گئی ہو، یہ مجھے بتانے میں شرما رہا ہے، کوئی نہ، میں ہی جا کے دیکھ لیتا ہوں اور میں ہی سب کچھ کر لوں گا، بیکاز آئی ایم جے ہوپ کے چنگل سے بچنا مشکل ہے، نہیں ناممکن ہے۔ یس بوس، چلو چلتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ نہ کچھ تو کھچڑی بن رہی ہے کالج میں، جس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، تو ہمیں چل کے اس کھچڑی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھچڑی اچھے سے بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے۔ ہاں چلو میں کار نکالتا ہوں، جلدی آ جاؤ آپ بھی۔ ویسے بھی دیکھتا ہوں ان کی پسند کیسی ہے، اگر انہیں پسند کرے ہیں تو ہاں مجھے تو لگتا ہے اچھی پسند ہوئے گی، لیکن پھر بھی ان کا کچھ نہیں بول سکتے، آخرکار یہ بڑے عجیب و غریب انسان ہیں۔ میں سوچتا ہوں میرے ہی لڑکے تھے، میں ان کی عمر میں تو 4 جی ایف لے کے گھومتا تھا، 2 بیویوں کے ساتھ۔ ہاں ایک گھر والی تھی، ایک باہر والی، وہ بات الگ تھی، لیکن پھر بھی ارے تم اپنی بات ہی مت کرو۔ ایسے ہی کائی اور جو ہو بہت زیادہ فنی باتیں کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اینڈ وہ لوگ وہاں سے یونیورسٹی جاتے ہیں، یونیورسٹی دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ تائکو 6 منتھ سے اونلی یونیورسٹی پہ ہی دھیان دے رہے تھے، کمپنی پہ بھی اتنا دھیان نہیں دے پا رہے تھے، بیکاز تائک اور کوکی دونوں بہت زیادہ یونمن کو ہرانے کی کر رہے تھے کہ یہ کسی بھی چیلنج میں بس ایک بار ہار جائیں، بٹ یونمن سیویج کوئین تھی، دونوں ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سو بس وہ انہیں ہرانے کے لیے ڈیلی یونیورسٹی آتے تھے، اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ انہیں لائک بھی کرنے لگے تھے، بٹ یہ فیلنگس نہ تو انہیں پتہ تھی نہ انہیں پتہ تھی۔ اینڈ جے ہوپ جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ نوٹس کر رہا تھا، اس لیے آج وہ یونیورسٹی جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ یونیورسٹی میں آخرکار ایسا کیا ہے جو تائکوک کمپنی سے زیادہ یونیورسٹی پہ دھیان دے رہا ہے، کیونکہ یونیورسٹی پہ وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، اونلی صرف کمپنی پہ ہی دھیان دیتے تھے، کیونکہ ان کی کمپنی نمبر ٹاپ لیول پہ تھی، تو بس انہیں اپنی کمپنی کو ٹاپ پہ ہی رکھنا تھا، اس لیے یار ماننا پڑے گا اس یونیورسٹی کا تو انہیں نقشہ ہی بدل دیا۔ میں سوچ رہا تھا میں 6 منتھ سے یہاں آیا کیوں نہیں تھا، ایسا کیا کام تھا مجھے کہ میں آ نہیں پایا، بولو۔ ماننا پڑے گا یہ یونیورسٹی ایک دم للن ٹاپ بن گئی ہے، نائس، کیا بات ہے۔ اس یونیورسٹی کو تو میں نے اپنے نام کر کے ایک نمبر کام کیا ہے، بچے تو بڑے اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں، لکھائی کر رہے ہیں، ہاں صحیح ہے، اپن لوگوں نے ہی نہیں کری بس اچھے سے، باقی تو سب اچھے سے ہی کرتے ہیں، اگر اپن بھی کر لیتے تو اب میں تو کہیں اور ہوتا، کہاں ہوتا، تو پھر بھی میرا پی اے ہی رہتا، کیونکہ مجھے پرسنل اسسٹ کرنے کا جب سے شوق ہے، جب سے ہم اسکول فرینڈ تھے، سو میں نے سوچا کہ تجھے پرسنل اسسٹنٹ ہی بنا لیتا ہوں، جب سے تو میرا پرسنل اسسٹنٹ ہے، اور تو سوچے بھی نا تو تم مجھ سے دور نہ ہی جا سکتا بابوا، بیکاز جے ہوپ از اونلی فار یور فرینڈ۔ یس جانتا ہوں بھائی، تیرے بنا میں بھی نہیں رہ سکتا، یہ بات تو مجھے اچھے سے پتہ ہے۔ سو ایسے ہی یہ لوگ جاتے رہتے ہیں، اور ان کو جیمینا اور یونگی کو جو ہو پہلے سے جانتا ہے، ایز اے فرینڈ، آر ایم کا فرینڈ ہے، تو ملا ہوا ہے ان لوگوں سے، تو جاتے جاتے ان کی جو ہے ٹکر ہو جاتی ہے جیمینا اور یونگی سے۔ انکل آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا آپ بہت دن سے نہیں دکھا ہے، آپ کی طبیعت وغیرہ تو صحیح ہے نا؟ میرے کو بہت دن سے پتہ ہے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں تو بہت دن سے آپ سے ملنے بھی آنا چاہ رہی تھی، لیکن ہے نا ملنا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بولا بھی تھا جیمینا سے، لیکن جیمینا نے بولا کہ ہم چلیں گے، اور پھر ہم
ہم کو ٹائم ہی نہیں ملا. ہمیں ابھی 6 منتھ تھے تو ہم بہت زیادہ بزی ہیں. ہم نے یہاں پر ایڈمیشن لیا نا جب سے بہت زیادہ ہمارے کو پریکٹس وغیرہ کرنی پڑ رہی ہے نا, اس لیے ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. او بیٹا, میں بھی تمہیں بہت مس کر رہا تھا. میں نے تو کب سے تمہیں نہیں دیکھا, تمہیں پتہ ہے. میں تو کب سے سوچ رہا تھا کہ یار تم لوگوں سے ملوں بٹ ملنا ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن کوئی بات نہیں, اب تو مل ہی گئے نا, اور اب مل گئے ہیں تو اب تو کوئی دقت والی بات ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے, ہم لوگ مل گئے ہیں. میں تو کب سے تم لوگوں سے ملنے کی کر رہا تھا. ویسے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ایڈمیشن کب لیا؟ ہم نے 6 منتھ سے لیا ہے یہاں پر. اچھی پریپریشن چل رہی ہے بیکاز ہمیں ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننا ہے نا. آپ کو تو پتہ ہی ہے انکل, ہم تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر ہم لوگ یہاں پر آئے, پھر ہمارے کو ایڈمیشن وغیرہ بھی مل گیا. اچھی بات ہے بیٹا, مجھے تو پتہ ہی ہے کہ تم لوگ بنو گی. ہاں مجھے پتہ ہے. ویسے بیٹا یہ بتاؤ کہ تم 6 منتھ سے یہاں پر پریپریشن کر رہی تھی, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے نا کہ یہ میری اور میرے بچوں کی کیا اب وہ جو 2 کھڑوس ہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں. ہاں میرے ہی بیٹے ہیں. او انکل, آپ تو کتنے سویٹ ہو یار. اور آپ کے وہ دونوں نالائق بیٹے 1 نمبر کے کھڑوس ہیں. کھڑوس آپ کو کیا بتاؤں میں, اتنے زیادہ کھڑوس ہے کہ ان کو جھیل پانا. کیا انہیں جھیل پانا؟ یعنی تم انہیں جھیل رہی ہو؟ تم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ؟ ہاں ہمارے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. ہم لوگوں کے علاوہ انہیں دکھتا ہی کون ہے سچ میں. او بیٹا بس یہی تو سننا چاہ رہا تھا میں. اور ویسے تم مجھے انکل کیوں بول رہی ہو؟ تمہیں میری ایج ہی کیا دکھ رہی ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں بیٹا, جوان. ابھی میں چاہوں تو یہاں پر یونیورسٹی کی 4 لڑکیوں کو پٹا سکتا ہوں اب بھی کھڑے کھڑے. اور تم مجھے انکل بول کے میرا دل توڑ رہی ہو یار بیٹا. تمہیں پتہ ہے نا آئی ڈونٹ لائک انکل. پلیز یار مجھے انکل مت بولا کرو. اوکے ڈن انکل. او سوری, جے ہو. اوکے ٹھیک ہے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا نا ایسے بولنے میں. اوکے اب ہم کو جانا ہوگا کیونکہ ہماری پریکٹس کا ٹائم ہو رہا ہے. اور پریکٹس کرنے کے بعد ہمیں بہت سارا کام ہے کیونکہ وہ آپ کے جو 2 نالائق لڑکے ہیں نا وہ آ جائیں گے نا, اس کے بعد ہمیں ان کی باتیں بھی سننی ہے جا کے. اچھا ٹھیک ہے, جاؤ کرو تیاری. ہاں بس جاتے ہی ہیں. کچھ تو سوچ رہی ہے, تیرے دماغ میں کچھ کھچڑی بن رہی ہے, صحیح سے ہی بتانا. آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ, تو مجھے سب پتہ ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہوگا کیا نہیں سوچ رہا ہوگا. اب بتا آگے کرنا کیا ہے. ہاں چلتے ہیں آرم کے گھر. اب یہ دونوں میری بہو بنیں گی بیکاز مجھے یہ لوگ پہلے سے بہت زیادہ پسند تھی. اور اب تو مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں نمونے صرف ان کو پریشان کرنے کے لیے یہاں پر آتے تھے. تو اب تو یہ ہی میرے گھر کی بہو بنیں گی. اور تجھے پتہ ہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. فٹافٹ گاڑی نکالو اور چلو آرم کے گھر. اور مجھے پتہ ہے آرم کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہ نہیں کہے گا بیکاز وہ ہمارا چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے. اور اسے تو میں کمپنی سے بھی جانتا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ منع کرے گا. اور آخر کار میرا یہ برسوں کا سپنا پورا ہو جائے گا. 2.5 سال کی محنت کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں ان لوگوں کی شادی کروا پاؤں گا. میرا سپنا, میرا مشن سکسیزفل ہو جائے گا. سمجھا کیا؟ چلو فٹافٹ چلتے ہیں آرم کے گھر. آرم کے گھر جا کے ان کی دونوں بیٹیوں کو اب میری بیٹی بنانے کی باری ہے. اوکے چل, مجھے تو پتہ ہی تھا کہ تیرے دماغ میں یہی کھچڑی بن رہی ہوگی. اور ویسے بھی مجھے بھی وہ بچیاں بہت زیادہ پسند ہے, پتہ بہت زیادہ کیئرنگ نیچر کی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تیرے دونوں گدھوں کو ان لوگوں جیسی پھولتی بچیوں کو پریشان کرنے میں کیا مزہ آتا ہے. میں تو بول ہی رہا ہوں نا بھائی کہ مجھے خود ڈاؤٹ ہے کہ وہ میرے نالائق بچے میرے ہیں. تو بتا اتنی خوبصورت لڑکیوں کو کون ڈانٹتا ہے. ہاں ان کے تو انداز سے ایسا لگ ہی رہا تھا. ایسے یہ لوگ بات کرتے کرتے نامجن کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں. جمینا اور یونگی کا ہاتھ مانگنے کے لیے ویکوک کے لیے بیکاز جے ہوپ کو وہ اسٹارٹنگ سے ہی بہت زیادہ پسند تھی بٹ اس نے کبھی ایسا بولا نہیں. ہیلو کیسے ہو آپ لوگ, سب اچھے تو ہو نا یار؟ اتنے دنوں بعد آیا ہوں, ویلکم تو کرنا بنتا ہی ہے نا تم لوگوں کا. بھلا بتاؤ تمہیں تو میں نے کتنا مس کیا ہے, لیکن تم لوگ کبھی گھر ہی نہیں آتے ہو. میں نے تم سے کتنی بار بولا ہے کہ بھائی گھر آیا کرا کرو, ملا کرا کرو, بات چیت کرا کرو, لیکن نہیں آتے ہی نہیں ہو. یعنی کرتے کیا رہتے ہو یہ بتا.
ارے آپ کو کیا بتائیں، اب یہ نا بہت زیادہ یہ جمینا اور یونگی نا بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے کالج جو چل رہی ہے نا تو بہت زیادہ پریکٹس وغیرہ کرتی ہیں، تو ہم کو ٹائم ہی نہیں مل پا رہی ہے 6 منتھ تو بالکل بھی نہیں مل پا رہی ہے جب سے انہوں نے ایڈمیشن لی ہے۔ میں تو بول رہی تھی کہ MSc کر لو، کر ہی نہیں ہے ان نے، اب ان کا کر بھی میں کیا سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں بول سکتی ہوں، بیکاز شی از مائی ڈاٹر، یو نو نا، میں ان سے بہت زیادہ لو کرتی ہوں، لیکن انہیں سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو میں نے سوچا کہ کر لیں دو یار، ویسے بھی اگر کچھ بن گئی تو انہیں یہی پسند ہے تو یہی صحیح، میں ان کے سپنے کے بیچ میں آنا نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں کہ انہیں ایکٹر ہی اب بننا ہے، ڈرامہ کوئین تو اب بن ہی جانے دیتے ہیں، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بن جائیں گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی پریپریشن کر رہی ہیں، ڈیلی پریکٹس کرنا، آنا، کھانا پینا بھی ٹائم سے نہیں کھانا، ان کے طریقے سے یہی لگ رہا ہے کہ اب وہ ڈرامہ کوئین بن کے ہی رہیں گی۔ سو مجھے لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کی پریپریشن کے چلتے ہم لوگوں کا کہیں آنا جانا تو مشکل ہی ہے، اس لیے میرا آنا جانا نہیں ہو پاتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، بس اسی لیے بہت زیادہ ٹینشن میں بھی رہتی ہوں کہ یار وہ کیا کریں گی، لیکن میں کچھ بول بھی نہیں سکتی بیکاز میں ان کی موم ہوں تو وہ بھی میری بیٹی ہیں، انہیں سمجھانا یعنی خود کو پیروں پر کلہاڑی مارنا۔ ہاں صحیح بات ہے، ویسے تمہارے سامنے تو میری بھی نہیں چلتی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ تمہارے سامنے میری بیٹیوں کو کیسی چلتی ہے، بیکاز شی از یور ڈاٹر، تمہارے سامنے، لیکن ماننا پڑے گا تمہاری بھی بولتی بند کر دیتی ہے وہ، اور یہ سب ہے نا حرکتیں مجھے پتا ہے تمہاری چھوٹی بیٹی سے یہی ہیں یونگی سے جمینا کے اندر، ہاں پتہ ہے سیویج کوئین ہے وہ، اور اس نے ہی دھیرے دھیرے جمینا کو بھی سیویج کوئین بنا دیا ہے، اب دونوں بہن سیویج کوئین بن چکی ہیں، اور اب وہ کیا کر رہتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں، انہیں سمجھانا اور سمجھنا دونوں امپاسبل ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، کیا ہی بولوں میں تو ان کے بارے میں، کچھ بھی نہیں بول سکتی ہوں، اور کیا ہی کرنا ہے ہمیں، دیکھتے ہیں، ان کا تو اب رزلٹ وغیرہ بھی آنے والا ہے، کب تک آئے گا کیا کرنا ہے، سب کچھ دیکھنا تو ہمیں ہی پڑے گا نا۔ ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ بہت ساری ہو گئی ان کی بات، کچھ اور ٹاپک کھولو یار، ان کی تو بات کرتے کرتے نا پورے دن ہی نکل جائے گا، لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دونوں بہن نا ہمارے گھر میں نا سب سے زیادہ چہل پہل کرنے کے لیے دو ہی ہیں، اب تم سمجھ سکتے ہو نا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن میں ان دونوں کا رشتہ لے کے آیا ہوں تائکو کے لیے، بیکاز مجھے وہ دونوں بہن تمہیں پتہ ہے اسٹارٹنگ سے ہی بہت پسند ہے، اور میں انہیں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے تو منع نہیں کرے اور تو منع کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا تھا تجھ سے یہ بات کہ میں ان دونوں کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور ہم ریڈی بھی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بار ہم یعنی ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا۔ ہاں مجھے پتہ ہے میں منع تو لوں گا انہیں، لیکن ابھی ان کا ڈریم جو ہے وہ میں کروا دوں گا، ان کے ڈریم کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بننا چاہتی ہے نا وہ بنے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے جو ڈریم ہے اسے کمپلیٹ کروانے میں مدد کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر ان کا ڈریم کے بیچ میں کوئی آیا تو وہ کسی کو نہیں آنے دیں گی۔ ایسے ہی یونمن اور تائکو کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بیکاز یہ لوگ بیسٹ فرینڈس ہیں، سو ایک دوسرے منع نہیں کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی فرینڈ شپ کے چلتے آرم بھی منع نہیں کر سکتا ہے، اور آرم اور جن بھی چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے تاکہ یہ لوگ تھوڑا اپنے پہ دھیان دیں۔ اب بس یہ لوگ آ جائیں تو میں ان لوگوں سے بات کر لوں، پھر میں سوؤں، مجھے نیند آ رہی، کتنے بج گئے 2، ان کی پریکٹس چلتے چلتے رات کے 2 بھی بج جاتے ہیں، لیکن ان کو گھر آنے کی سدھ نہیں رہتی کہ بھائی گھر بھی چلتے ہیں، گھر پہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہی بول سکتے ہیں اب ان سے۔ ہاں صحیح بات ہے، کیا ہوا ڈیڈ، آپ لوگ کیوں جاگ رہے ہو؟ تو آپ کو پتہ ہے نا ہمیں پریکٹس میں ٹائم لگ جاتا ہے، ہمیں ڈرامہ کوئین نمبر 1 بننا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہو نا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ ہم کسی سے بات کریں یا کسی سے بات کریں، اور دیدو انہیں سمجھانا بیکار ہے، ان کو کیا ہی بولیں ہم۔ ہاں بیبی کیا ہی بتاؤں میں،
دیکھو تم سے میں نے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا ہے، کچھ بھی نہیں مانگا ہے، اور جو تم بولتی ہو نا ہمیشہ تمہیں وہ لا کے دیا ہے۔ آج ایک باپ کے ناطے میں تم سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ تم میرے سے بہت پیار کرتی ہو، تم مجھ سے منع نہیں کرو گی۔ پلیز ڈیڈ، آپ رو کیوں رہے ہو؟ آپ بول کے تو دیکھیے، آپ کے لیے تو ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو ایک بار بولو تو؟ پلیز ڈونٹ کرائی۔ ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی آپ رو رہے ہو۔ ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے کیا؟ ہم نے کوئی غلطی کرے ہیں؟ پلیز ہمیں بولو، لیکن پلیز ایسا رو مت نا۔ آپ کو دیکھ کے ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، اس کے بعد بھی آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو ڈیڈ؟ پلیز آپ سیڈ مت ہو، آپ جو بولو گے نا وہ ہم کریں گے۔ تو تم شادی کر لو ڈیڈ، کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا ہمیں ڈرامہ کوئین بننا ہے، ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ پلیز آپ رو مت، اوکے ٹھیک ہے، ڈن، ہم کریں گے شادی۔ یہ آپ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم یہی کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ لوگ سیڈ رہو۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی اسی میں خوشی ہے کہ آپ ہماری شادی دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کر لیں گے، لیکن ہمارے ڈریم کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی نے آنے کی کوشش بھی کری نا، ہاں تمہارے ڈریم کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میری بات ہو گئی ہے اس سے کہ وہ تمہارے کو ڈرامہ کوئین نمبر 1 بنا کے ہی رہیں گے، اور تمہارے سپنے کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن بس تم شادی کے لیے ہاں کر دو، شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، پلیز بچہ، پلیز ریڈی ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے پہلی بار کچھ چیز مانگ رہا ہوں، تمہارے پاپا کی اتنی سی بات نہیں مانو گے تم، پلیز مان جاؤ، اوکے؟ ایسے ہی جمینا اور یہ لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں شادی کے لیے، ادھر وہ بھی ایموشنل بلیک میل کر کے جو ہو بھی تائے کو ریڈی کر لیتا ہے شادی کے لیے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ رہتا کہ ان کی شادی کس سے اور کہاں ہو رہی ہے۔ آفٹر میریج دونوں کا پاس ویمن روم کیا ہے، کون انسان ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، او مائی گاڈ، کاش ایک بار اس کا چہرہ ہی دیکھ لی ہوتی تو مجھے پتہ رہتا کہ کون انسان ہے جس نے میری جیسی بلا سے شادی کرنے کی کوشش کی، ڈرامہ کوئین نمبر 1 سے شادی کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ابھی نہیں ہوں، لیکن ان فیوچر تو ہونے والی ہوں نا۔ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا ہوگا، یہی جتنا تم سوچ رہی ہو نا اتنا سوچو مت۔ میں تم سے صاف بول رہا ہوں کہ میں یہ سب ہے نا جو تم سوچ رہی ہو نا وہ تمہاری سوچ سے پرے ہے، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری یہ جو شادی ہے نا وہ زبردستی کی گئی ہے۔ اگر تم سوچو بھی نا کہ میں تمہیں اپنی وائف مانوں گا تو سپنے میں بھی مت سوچنا یہ بات، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم جیسے کھڑوس انسان سے میری شادی ہو رہی ہے، ورنہ میں جمینا تم سے شادی کبھی سپنے میں، میرے سپنے میں بھی نہیں کرتی۔ ادر سائڈ کو یار کون ہے یہ لڑکی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے ہاں کیوں کری شادی کے لیے؟ ایک امیر لڑکا دیکھا نہیں اور تم نے ہاں کر دی؟ تم ایسے کر کیسے سکتی ہو؟ تمہیں مجھ سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کتنی بار کوشش کرا تم سے بات کرنے کے لیے تاکہ میں اس شادی کے لیے منع کر دوں، لیکن نہیں، تمہیں تو سننی نہیں ہے۔ اور پلیز مجھ سے زیادہ ہے نا ایسے فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھی تھی، اگر میں نے تمہاری شکل دیکھ لی ہوتی نا تمہیں لگتا ہے کہ دا یونگی سیویج کوئین تم سے شادی کرتی، تم سے؟ یار سوچ کے تو بولو کچھ کہ تم کو بول کیا رہے ہو اور کس سے بول رہے ہو تم؟ مجھ سے من یونگی سے؟ مجھ سے بات کرنے سے پہلے میں نے تم 10 مرتبہ سوچا کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا کہ آگے جا کے تمہاری ہی انسلٹ ہونے والی ہے، تو اس کے بعد بھی تم مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ کیوں رہتے ہو؟ نہیں، پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ اور ویسے ہی مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا ہے۔ مجھے پتہ ہوتا نا، آئی پرومس، کہ تم جیسے بدتمیز گھٹیا انسان سے میری شادی ہونے والی ہے تو میں کبھی نہیں کرتی۔ تو یہ چاری کپل فٹافٹ اپنے روم سے باہر آ کے جے ہوپ کے پاس آتے ہیں دوڑتے، بیکاز یہ لوگوں کی 1 گھنٹے تک دونوں کی روم میں بہت زیادہ فائٹ ہو چکی ہوتی ہے، بحث ہو چکی ہوتی ہے، اور چاروں تھک ہار کر اپنی لڑائی کو سورٹ آؤٹ کروانے کے لیے جے ہوپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جے ہوپ کا کیا ری ایکشن رہتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے ہماری شادی ان سے کیوں کروائی؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں،
कॉलेज में, और हमारी और इनकी एक एक ज़रा सी भी नहीं बनती, और आपने हमारी इनसे शादी करवा दी और आपको लगता है हम इनके साथ रहेंगे। डैड आपने ये क्यों किया बताओ? और आपको ये बात पता होगी, पक्की बात है कि आपको पता होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता होगी। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रहना इनके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए और बस, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहती। डैड प्लीज़, आप मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, मैं आपकी इस नालायक बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। ए हेलो, नालायक किसे बोल रही? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, ओ वाओ नाइस, नंबर 1 बिजनेसमैन। मेरे सामने जो पैसों का रौब दिखाते हो ना, वो तो दिखाया ही मत करा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे सामने पैसे का रौब दिखा। जितना पैसा तुम्हारे पास होगा ना, उतना पैसा मेरे पास भी होगा, ओके? इसे फालतू की है ना मेरे सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पापा मुझे डिवोर्स चाहिए, इसका मतलब डिवोर्स चाहिए, और आप मेरा डिवोर्स करवाओगे। सुनो सुनो, चार ही चुपचाप बैठो। तुम लोगों का मैं अलग फ्लैट दे रहा हूँ, और 6 मंथ तो तुम्हें एक साथ रहना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम सोचना कि तुम्हें करना क्या है। और हाँ, ये सब चीज़ें मुझे पता थी कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही तुम लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया था ना, वो ये था कि अगर तुम चारों ने एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचा भी, तो तुम दोनों ड्रामा क्वीन नंबर 1 नहीं बन पाओगी, और तुम दोनों को मैं अपनी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम लोगों को चारों को अपने ड्रीम कंप्लीट करना है ना, तो तुम चारों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तुम चारों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि तुम डिवोर्स नहीं ले सकते हो। अगर तुम डिवोर्स लेते हो, तो तुम दोनों अपना ड्रीम भूल जाओ, और तुम दोनों अपनी कंपनी और कॉलेज भूल जाओ, क्योंकि वो सब मैंने पहले ही अपने नाम कर लिया है। और जो तुम्हारे 50% शेयर का था, वो तो ऑलरेडी मैंने अपने नाम कर ही लिए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जैसे लोगों से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जो हो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, और ऐसे ही इन लोगों की 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं नोक झोंक, लड़ाई भिड़ाई ऐसे में। बट हाँ, इस नोक झोंक में इन लोगों को एक दूसरे से लव हो जाता है। बट हाँ, ये लोग कन्फेस नहीं करते हैं कि यार हमें लव हो गया है, या मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और योंगी और जो जिमिना है, वो भी इन लोगों की सॉफ्ट साइड देखते हैं, और वो लोग भी इन लोगों को है ना नेचर देखते हैं, फ़नी वाला, नॉर्मल वाला, हंसी मजाक। तो इन लोगों को है ना सबको, चारी को एक दूसरे की आदत हो जाती है, और ये दोनों चारी है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। बट ये था कि ये लोग है ना मानने को तैयार नहीं थे कि यार हम मुझे यानी उससे लाभ हो सकता है। बस इसी चक्कर में ये लोग एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर रहे थे। कन्फेस करने की बात है कि, लेकिन ये लोग है ना एक दूसरे को एक किसी और के साथ देख के जलस हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बस बताना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों की बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लड़ाई नोक झोंक की बातों से इन लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव हो जाता है। बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुनो, तुम आज कॉलेज में क्या कर रही थी बोलो? तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर तुमसे कोई बात कर रिया है तो वो कैसे कर रिया है, और तुम उससे बात क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड वहीं पर है, और तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो। है प्लीज़, ऐसे ही इन लोगों की जलसी में लड़ाई भिड़ाई, झगड़ा, चिल्ला चोट, मस्ती मजाक, ये सब चलती थी। और सेवेज क्वीन थी वो दोनों, तो वो उनका रिप्लाई भी एकदम सेवेज में आता था, आर्मी से, आपको पता ही है, बिकॉज दे आर सेवेज क्वींस, वी नो। सो बस ऐसे ही लोगों की बहुत ज़्यादा इन लोगों की बहस चलती रहती थी हर बात पे, छोटी छोटी सी बात पे, कि यार तुमने उससे बात क्यों कर ली है, तुमने ऐसा क्यों करी है, तुम घर पर बिना बताए क्यों चली गई। प्लीज़ देखो, मुझे है ना इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग इतने जलत क्यों होते हो? तुम्हें पता है ना कि हम लोगों को अभी डिवोर्स लेना है, हमारे सिर्फ 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, बट हमने डिवोर्स नहीं दिया है, बिकॉज हम कुछ बोलोगी? देखो, हम लोग तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं तुमसे लव करने लगे हैं। ये हाँ, हमारा लव कन्फेशन है, बट हमें नहीं पता कि ये कब होगा या कैसे होगा। बस हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें तुमसे लव होगा, और हम किसी भी कंडीशन में अब तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या हम छोड़ना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें छोड़ देते? हमने तुम्हें जब से देखा था ना, जब से तुम हमारी थी, हाँ ये बात अलग है कि हम अपना लव समझने में थोड़ी देर लग गई, लेकिन तुमसे मैरिज होने के बाद जब तुमने डिवोर्स की बात करी, तो भी हम तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाले थे। ऐसे ही ये लोग अपना लव कन्फेशन कर देते हैं एक दूसरे से। देखो, मैं भी तुमसे बहुत लव करता हूँ,
اور تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی ہوں گی، بیکاز جب سے تم نے مجھے کوئی نے نہیں ڈانٹا آج تک، لیکن تم نے ڈانٹا تھا۔ ایسے ہی آرمی ان لوگوں کا لو کنفیشن ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہیپی رہنے لگتے ہیں۔ ادر سائڈ یو مین اٹس women scene, you know نا۔ ادر سائڈ یو ان کو سو آرمی یہیں پر ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، اینڈ آپ سبھی کو ہیپی دیوالی۔